یسوع مسیح کے پرفضل نام میں آپ سب کو سلام۔ آپ سب کو سلام۔ کتنے بہن بھائی خوش اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے۔ آئیے دونوں ہاتھوں کو لہرا کر خدا کے پاک روح کو، خداوند یسوع مسیح کو آج صبح ویلکم کریں گے زوردار تالیوں میں۔ ہالیلویا۔ آئیے چند سیکنڈز کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجئے، سروں کو جھکائیں۔ آئیے آج کے کلام کی طرف جانے سے پہلے ہم اپنے آپ کو خالی کریں گے، اپنی خیال، اپنی سوچ خداوند کے تابع کیجئے۔ یقیناً آج کا کلام ہمیں یہ سکھائے گا کہ ہمارا اس دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، کیوں خدا نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہم کس مقصد کے طور پر زندگی بسر کر رہے ہیں، حقیقی معنوں میں خدا کی کیا ہماری زندگی میں مرضی ہے۔ آئیے چند سیکنڈز دعا کریں گے۔ خداوند، آج ہم سب اپنے آپ کو تیری حضوری میں سرنڈر کرتے ہیں، ہم اپنے دلوں کو تیری حضوری میں کھولتے ہیں، ہم اپنے خیال، سوچیں تیرے تابع کرتے ہیں، اسپرٹ آف نالج کو مانگتے ہیں۔ خداوند، اکثر تیرے خادم کے منہ سے میں نے یہ الفاظ سنے، تیرے خادم پاسٹر عمران فضل اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی خصوصیت نہیں ہے، سب کچھ کرنے والی تیری پاک ذات ہے۔ خداوند، تو ہی سب کچھ کرتا ہے، ہمارا علم ناقص ہے، ہمارے اندر کوئی خصوصیت نہیں، ہم زیرو ہیں، لیکن تیرا روح القدس جو ہمارا مددگار ہے، جو ہیرو ہے، جو ہمیں رہنمائی بخشتا ہے، آج صبح تیرے کلام کے وسیلہ سے بھی ہم تازگی پائیں اور تیرا نام جلال پائے، یسوع کے نام میں آمین۔ ہالیلویا۔ آئیے یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے چوتھی آیت تک خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ جن کے پاس خدا کا کلام ہے میرے ساتھ نکالیے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ ہے، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ یرمیہ بن خلقیہ کی باتیں جو بنیامین کے ملک میں انتوتی کاہنوں میں سے تھا، جس پر خداوند کا کلام شاہ یہودا یوسیہ بن امون کے دنوں میں اس کی سلطنت کے 13ویں سال میں نازل ہوا۔ شاہ یہودا یحکیم کے 11ویں سال کے تمام ہونے تک، اہل یروشلم کے اسیروں میں جانے تک، جو 5ویں مہینے میں تھا، نازل ہوتا رہا۔ اب خاص بات، چوتھی آیت، تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا۔ یرمیہ فرماتا ہے تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ ہالیلویا۔ چھٹی آیت میں لکھا، تب میں نے کہا، ہائے خداوند خدا، دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں، لیکن خداوند نے مجھے فرمایا، یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا۔ ہالیلویا۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت نازل ہو۔ عزیزو، آج اس کلام کے وسیلہ سے خدا ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے، ہم یرمیہ کی زندگی پر غور کر رہے ہیں۔ خدا یرمیہ سے کلام کرتا ہے، اس سے پیشتر تو ماں کے بطن میں تھا، میں تجھے جانتا تھا۔ یرمیہ اور ہمارے ساتھ خدا یہ آج کلام کرتا ہے۔ 40 برس یرمیہ نبوت کرتا رہا، اس کے ساتھ حبقوق
کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں. جس دور کے اندر یرمیہ نبوت کرتا رہا 40 برس تک، اس کے ساتھ حبقوق نبی بھی اس کے ساتھ شامل تھا. سیم خدمت خدا اس سے بھی لے رہا تھا، وہی کام خدا یرمیہ سے بھی لے رہا تھا. اور اسے ہم پریچنگ پروفٹ بھی کہتے ہیں. یرمیہ کی خدمت کے بارے میں اگر دیکھا جائے اسے پریچنگ پروفٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ لوگ باغی ہو گئے تھے. خدا نے یرمیہ کو اٹھایا. اسرائیل کی حالت بگڑ چکی تھی. لوگ خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی طرف رخ کر رہے تھے. اسرائیل تباہی کی طرف جا رہے تھے. خدا ان کے لیے فکر مند تھا. خدا ان کے لیے پریشان تھا کہ یہ لوگ باغی ہو چکے ہیں، یہ لوگ سرکشی کی طرف مبتلا ہو گئے ہیں. اور خدا نے ایسے حالات میں اپنے بندہ کو یرمیہ کو کھڑا کیا، اور 40 سال تک وہ علامت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے کلام کی نبوت کرتا رہا اور ملامت کرتا رہا. جو کچھ خدا اس کے ساتھ کلام کرتا وہ لوگوں کے ساتھ کرتا. آج ہم 3 باتیں اس پیسج میں سے سیکھیں گے. 3 باتوں پر غور کریں گے. پہلی بات کہ خداوند ہماری پیدائش سے پہلے ہمیں جانتا ہے. ہاللویا. کئی دفعہ ہم اپنی زندگی کے اندر مایوس ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو ہارا ہوا محسوس کرتے ہیں. کئی دفعہ ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو ناکام شخص سمجھتے ہیں. اور کئی دفعہ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ میرا تو اس دنیا میں پیدا ہونے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا. میں اس سے اچھا تھا کہ اس دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا، یا پیدا ہونے سے ہی پہلے مر جاتا. ہم جب ناکامی، جب ہم مشکلوں میں، جب ہم پریشانیوں میں، جب ایسے حالات میں ہوتے ہیں تو ہماری یہ تھنکنگ ہوتی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں پیدا ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے کلام فرماتا ہے، خدا کہتا ہے کہ اس سے بیشتر کہ تو اپنی ماں کے بطن میں تھا میں تجھے جانتا تھا. ہاللویا. خدا ہمارے بارے میں جانتا تھا. ہم اس دنیا میں حادثاتی طور پر پیدا نہیں ہوئے، بلکہ میرا اور آپ کا اس دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد ہے. اور وہ خدا جانتا ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو کس لیے اس دنیا میں پیدا کیا ہے. ہاللویا. یہ خدا کا کلام ہے. ہم اس دنیا میں حادثاتی طور پر نہیں آئے. خدا کے منصوبے کے مطابق ہم اوریجنل ہیں، ہم کاپی نہیں ہیں. ہمیں خدا نے اپنی شبیہ پر پیدا کیا. کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا. ہاللویا. کیونکہ ہم خدا کی شبیہ ہیں، ہم خدا کی صورت پر ہیں، ہم اوریجنل ہیں، کاپی نہیں ہیں. اس لیے خدا کا ہمیں اس دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد ہے، اور اس لیے اس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے. ہاللویا. اس لیے یرمیہ سے وہ کہتا ہے کہ اس سے بیشتر کہ تو اپنی ماں کے بطن میں تھا میں تجھے جانتا تھا. ہاللویا. اور کیا لکھا ہے؟ تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے کیا کیا؟ مخصوص کیا. اس سے پہلے کہ تو پیدا ہوتا میں نے تیری ماں کے بطن ہی سے تجھے مخصوص کر دیا تاکہ تو قوموں کے لیے نبی ہو. ہاللویا. ہم میں سے بہت سے یہاں پر لوگ ہیں، فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے ایسے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوں جن کی زندگی میں خدا کا مقصد ہو. آپ میں سے خدا کسی سے رسول کی خدمت لینا چاہتا ہے، کسی سے مبشر کی خدمت، کسی سے نبی کی خدمت. کوئی بھی خدمت آپ کے پاس ہو سکتی ہے. کبھی ہم یہ مت سوچیں کہ ہمارا اس دنیا میں پیدا ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے. عزیزو، میرا اور آپ کا اس دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد ہے، اور وہ خدا کے ہاتھ میں ہے. ہاللویا.
ہم غلطی سے پیدا نہیں ہوئے، حادثاتی طور پر اس دنیا کے اندر نہیں آئے، ہم خدا کے پلان کے اندر ہیں۔ ہالیلویہ۔ اور خدا کا خادم میں کہتا ہے we are all creation of living God۔ ہالیلویہ۔ ہم زندہ خدا کی تخلیق ہیں، اور خدا کبھی کوئی ایسی چیز بنائے جو خدا خود بنانا چاہتا ہے اور بعد میں خدا یہ کہے کہ یہ میں نے غلطی کی ہے، خدا کبھی بھی غلط چیز تخلیق نہیں کر سکتا۔ ہالیلویہ۔ اور انسان کو تخلیق کرنے کا بھی اس کا ایک منصوبہ، اس کا ایک مقصد، اس کا ایک پلان تھا کہ اس نے مجھے اور آپ کو تخلیق کیا۔ ہالیلویہ۔ اس لیے خدا کی ہمارے زندگی کے اندر ہمارے لیے مقصد ہے، اس نے ہمیں اس لیے تخلیق کیا، اس لیے ہمیں اس نے بنایا ہے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں سب سے خطرناک سن، دنیا میں سب سے خطرناک گناہ پوری دنیا کے اندر پھیل چکا ہے۔ خدا کی کریشن، خدا کی تخلیق کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس سن اور گناہ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہزاروں، میرا خیال لاکھوں کی تعداد میں ہر روز لوگ اس گناہ کے اندر دھنسے چلے جا رہے ہیں، اس گناہ میں، اس دلدل میں وہ گرتے جا رہے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ خدا کی کریشن، خدا کی تخلیق، جب خدا کسی پر یہ رحم فضل کرتا ہے تو لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے خدا کی کریشن کا قتل کر دیتے ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کہ لوگ، ہم دیکھتے ہیں ہر روز ایسے پوری دنیا کے اندر، یہ بڑا خطرناک سن ہے۔ اگر خدا نے آپ کو برکت دی ہے تو آپ اس برکت کو ریسیو کریں۔ ہالیلویہ۔ خدا نے وہ برکت آپ کو قتل کرنے کے لیے نہیں دیا تاکہ آپ اسے قتل کر دیں۔ ابھی وہ شاید وہ بلیسنگ، وہ کریشن 3 ماہ کے اندر ہے، 2 ماہ میں ہے، 4تھے ماہ میں ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ آج یہ خطرناک سن پوری دنیا کے اندر پھیل چکا ہے، اور لوگ اس کی وجہ سے ہلاکت، ہمیشہ کی آگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور مکاشفہ کی کتاب اس کے 22ویں باب کے اندر اور اس کی 15ویں آیت کو آئیے ایک دفعہ دیکھیے گا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی 15ویں آیت میرے ساتھ دیکھیے، جن کے پاس خدا کا کلام ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہیں گے۔ ہالیلویہ۔ یہاں پر ہم نے پڑھا مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار، اور آگے کیا لکھا ہے؟ خونی۔ یہ نہیں کہ ہم کسی کو ڈائریکٹ اگر مار دیں تو وہ خون گنا جائے گا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ خاندانی جھگڑوں میں، اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر بیوی امید سے ہوتی ہے تو ان جھگڑوں میں وہ امید جو ہوتی ہے وہ اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں، اس کا بھی قتل کر دیتے ہیں، خون کر دیتے ہیں۔ اور یہ گناہ ہے اور یہ خطرناک سن ہے جو پوری دنیا کے اندر پھیل چکا ہے۔ لیکن خدا نے اس لیے انسان کو تخلیق نہیں کیا۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس سے پیشتر کہ تو اپنی ماں کے بطن میں تھا میں تجھے جانتا تھا۔ ہالیلویہ۔ تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا تاکہ تو قوموں کے لیے کیا ہو؟ قوموں کے لیے نبی ٹھہرے۔ ہالیلویہ۔ خدا کے خیال ہمارے لیے بیش بہا ہیں۔ ہالیلویہ۔ اور داؤد بڑی خوبصورت بات کہتا ہے۔ آئیے چند آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 139 زبور ہے اور اس کی 13ویں آیت۔ 139 لکھا ہے، کیونکہ میرے دل کو تو نے ہی بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی۔ ہالیلویہ۔ میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں
अजीबो गरीब तौर से बना हूं। हालेलुया। क्या लिखा कलाम में, क्या कहता है दाऊद कि मेरी मां के पेट में तू ही ने मुझे क्या किया, सूरत बख्शी। हालेलुया। और अभी मैंने एक बात कही थी कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत, अपनी शबीह की मानिद बनाया। हालेलुया। और दाऊद कहते हैं क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया। और क्या कहता है कि मैं तेरा शुक्र करूंगा कि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूं। अजीबो गरीब, अजीब के लिए अरबी में जो इसकी ट्रांसलेशन की गई, अरबी में जो इसका तर्जमा है वो है इज्जत के साथ बनाया। हालेलुया। अजीब का क्या है कि खुदा ने हमें अजीबो गरीब यानी इज्जत के साथ बनाया। और लिखा है तेरे काम हैरत अंगेज है, मेरा दिल इसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तू मेरा खालिब तुझसे छिपा ना था। हालेलुया। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। हालेलुया। ये हमारी क्रिएशन, इंसान की तख्लीक, कि हम इस दुनिया में हादसाती तौर पर नहीं पैदा हुए। खुदा का हमें इस दुनिया में पैदा करने का मकसद है। इसलिए अजीजों, आज हमने अपनी जिंदगी के लिए खुदा के मकसद को समझना है और खुदा से पूछना है कि खुदावन मेरे लिए तेरी जिंदगी के अंदर क्या तेरा मकसद है। हालेलुया। और यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज लिखा हुआ है, और जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था। मुरतब का जो मतलब है, जो इसकी ट्रांसलेशन है, रंग भरा। हालेलुया। क्या करा खुदा ने, अपनी क्रिएशन का हमारे अंदर रंग भरा है, हमें तख्लीक किया है, उसने रंग भरा। और हम देखते हैं कि जिस तरह अक्सर जो बहनें हैं वो कपड़ा लेकर, दुपट्टे लेकर रंग करवाने के लिए जाते हैं, तो क्या उस दुपट्टे का एक कोना थोड़ा सा रंग कर दें तो पूरा दुपट्टा रंग हो जाता है? इंज हुंदा है जी। जब तक उस कपड़े को पूरा उसमें रंग में डुबोया नहीं जाता, उस वक्त तक उसके ऊपर वो रंग नहीं चढ़ता। खुदा कहता है कि उसने हमें मुरतब, उसने रंग भरा हमारे अंदर, अपनी क्रिएशन, अपने हाथों से तख्लीक किया, हमें अपनी कुदरत को हम पर जाहिर किया। और एक और इसका तर्जुमा है कि उसने हमें कवर किया है। क्या किया? हमें कवर किया है। ये उसकी कुदरत है, ये हम उसकी क्रिएशन, उसके मंसूबे के अंदर पैदा हुए। उसने हमें अपने मंसूबे, अपने मकसद के लिए हमें पैदा किया है। और बड़ी खूबसूरत एक बात इफसियों के खात में 2 बाब की 10वीं आयत मैं पढ़ूंगा। इसके बाद फिर हम कोई हवाला नहीं पढ़ेंगे, फिर आखिरी हिस्से में मैं जाऊंगा और फिर हम ख़त्म करेंगे। इफसियों का खात, उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत मेरे साथ देखिए, कलाम क्या फरमाता है। आज खुदा हमें सिखाना चाहता है। लिखा है, क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं और मसीह यस्सु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए। हालेलुया। जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। हालेलुया। हम पहले से खुदा के मंसूबे के अंदर हैं। हम ऐसे ही इस दुनिया के अंदर नहीं आए, हम उसके प्लान, उसके मंसूबे के अंदर हैं। आज आप देखते हैं कि खुदा अपने खादमों को पूरी दुनिया के अंदर किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। हमें मकसद नजर आ रहा है खुदा का अपने खादमों को इस दुनिया के अंदर भेजने का, पैदा करने का। और वो मकसद हमें नजर आ रहा है कि खुदा अपने लोगों के वसीला से पूरी दुनिया में रूहों को बचा रहा है। हालेलुया। लोग फजल टीवी के वसीला से और प्रेयर फेस्टिवल्स के वसीला से आते हैं,
نجات پا کر جاتے ہیں، توبہ کر کے جاتے ہیں، جو موت کی حالت میں ہوتے ہیں وہ زندگی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، جو لنگڑے آتے ہیں وہ چل کر جاتے ہیں، جو اندھے آتے ہیں وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خدا کا مقصد تھا اپنے خادموں کی زندگی میں، اس لیے اس نے اپنے خادموں کو اس دنیا میں پیدا کیا۔ جیسے یرمیہ سے خدا نے کلام کیا کہ میں تجھے جانتا تھا، ہاللیلویہ، اس سے پہلے کہ تو اپنی ماں کے بطن میں تھا میں نے تجھے قوموں کے لیے نبی ٹھہرایا، مخصوص کر دیا، ہاللیلویہ۔ مجھے اور آپ کو بھی، ہم اس سے پہلے کہ اس دنیا کے اندر آتے پیدا ہوتے اس نے ہمیں مخصوص کیا، مقرر کیا اپنی خدمت کے لیے۔ نہ صرف یہ دوسرے آپ لوگ یہ نہ سمجھیے کہ شاید صرف پادری صاحب جو ہے وہ خدمت کے اندر ہیں، ان کے لیے خدا کا یہ مقصد تھا تو وہ خدمت کر رہے ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک کو خدا نے اپنے مقصد منصوبے کے لیے پیدا کیا، ہاللیلویہ۔ ہمیں خدا کی حضوری میں آنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات لکھا، میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے نبی ٹھہرایا۔ اس لیے ہمیں آج اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا ہے کہ خدا کا میری زندگی میں کیا مقصد ہے۔ ہم اس کی کاراگری ہیں، جیسے ہم نے افسیوں کے خط میں پڑھا کہ ہم اس کی کاراگری، اس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے، ہاللیلویہ۔ اور اس کے لیے اگر گریک کا، یونانی کا ایک ترجمہ ہے، اس میں خدا کے کلام میں کاراگری کے لیے جو بات کہی گئی ہے وہ انگریزی میں اسے کہتے ہیں ماسٹر پیس۔ کیا کہتے ہیں جی؟ کہ ہم ماسٹر پیس ہیں۔ خدا نے ہمیں کیونکہ اپنے مقصد کے لیے ہمیں تخلیق کیا، ہم اس کے ہاتھ کی کاراگری ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں خدا نے کہیں تو نبی کا کیا جواب تھا؟ نبی کیا کہتا ہے کہ میں تو ابھی کیا ہوں؟ ہاں جی، میں تو بول نہیں سکتا، لیکن خدا نے کہا کہ جہاں میں تجھے بھیجوں گا تو وہاں جائے گا، اور جو کچھ میں فرماؤں گا تو کیا کرے گا؟ کہے گا۔ کئی دفعہ ہم اپنے اندر یہ محسوس کرتے ہیں کہ مجھ میں یہ قابلیت نہیں ہے، میرے اندر یہ پاور نہیں ہے، میں بول نہیں سکتا، مجھے دعا نہیں کرنی آتی، میں دوسروں کو بتا نہیں سکتا، میں سپیک نہیں کر سکتا، میں کلام نہیں سنا سکتا۔ لیکن خدا کا ہمارے لیے مقصد منصوبہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہاللیلویہ۔ موسیٰ کی زندگی کو دیکھیے، اس سے بھی خدا نے جب بلایا تو اس نے کہا کہ میں تو فرعون کا مقابلہ سامنا نہیں کر سکتا، میں تو ٹھیک سے بول نہیں سکتا، لیکن خدا نے اسے کہا کہ میں تجھے بولنا سکھاؤں گا۔ 40 سال خدا نے اسے سکھایا بیابان کے اندر، ہاللیلویہ۔ میں سوچ رہا تھا کہ موسیٰ کی 40 سال کی سیمنری تھی بیابان میں، آمین، ہاللیلویہ۔ آج کل جیسی 2 4 5 سال دی سیمنری کر لینے ہیں، لیکن موسیٰ 40 سال وہ سیمنری کر رہا تھا، خدا اسے سکھا رہا تھا، کبھی بادل کا ستون بن کے، کبھی آگ کا ستون بن کے، ہر طرح سے خدا اسے گائیڈ کر رہا تھا۔ اور آخری اور تیسرا پوائنٹ اس کی طرف آئیں اور ختم کریں گے۔ آخری بات، خدا کی حضوری اور خدا کا چھونا، خدا کا کلام، یہ یرمیہ کی زندگی کے اندر تھا، ہاللیلویہ۔ اس نے اسے کہا کہ میں تجھے کیا کروں گا؟ بھیجوں گا۔ جب خدا بھیجتا ہے تو وہ خالی نہیں بھیجتا، خدا کی حضوری ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ہاللیلویہ۔ اس کا چھونا ہماری زندگی کے اندر ہوتا ہے، اس کا کلام ہماری زندگی کے اندر ہوتا ہے، اور اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں گا، تیرے ساتھ چلوں گا، آمین۔ آئیے آج اپنی زندگی میں خدا کے مقصد کو سمجھیں گے کہ ہم حادثاتی طور پر پیدا نہیں ہوئے۔ آج جیسے یرمیہ سے خدا نے کلام کیا کہ میں تجھے جانتا تھا، تو اپنی ماں کے بطن میں تھا تو میں تیرے بارے میں جانتا تھا، تجھے میں نے مخصوص کیا کہ تو قوموں کے لیے نبی ہو۔ یہی کلام آج میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم مخصوص کیے ہوئے لوگ ہیں، ہماری زندگی میں خدا کا مقصد ہے۔ آئیے
آج اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، خداوند سے دعا کریں کہ خداوند آج مجھے یہ پتہ چلا ہے تو نے اپنے کلام سے مجھ پر ظاہر کیا کہ میں اس دنیا کے اندر ایسے ہی نہیں آیا، خداوند ایسے ہی حادثاتی طور پر پیدا نہیں ہو گیا، تیرا مقصد ہے میری زندگی میں، تو وہ مقصد مجھ پر ظاہر کر، تو مجھے بتا کہ تم مجھ سے کیا کام لینا چاہتا ہے، جیسے تو نے یرمیہ سے کلام کیا اس سے بتایا، آج تو نے میرے ساتھ کلام کیا، تم مجھے گائیڈ کر۔ اگر میری زندگی میں کوئی ایسا سن رہا ہے جس کی وجہ سے خداوند میں تیرے سے دور رہا ہوں، آج میں اس ہر گناہ کو، ہر طرح کے سن کو اپنی زندگی سے نکالتا ہوں، اپنی زندگی سے الگ کرتا ہوں اور تیری طرف آتا ہوں۔ تو مجھ پر اپنا مقصد ظاہر کر، مجھے لے خداوند اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر، میرے خاندان کو لے، میرے بچوں کو لے، کیونکہ تو نے ہر ایک کو جس کو بھی پیدا کیا، تخلیق کیا، تو ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے کہ مقصد کو جانتا ہے۔ خداوند آ اور آج ہماری مدد کر۔ آئیے دعا کریں گے۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند کی شکر گزاری کریں، خداوند سے کہیں خداوند آج تو اپنے کلام کو، اپنی برکت کو ہم پر ظاہر کر۔ ہاللویہ۔